طاعة الله. من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سیدنا اسلم ما فی الوجود الرسول المسدد والنبی المؤید المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم وولایتہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وخطابہ المتین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ. صلوات پڑھے محمد رہا. تمام احباب کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ جملہ علماء شہداء آپ کے اور ہمارے جتنے بھی مرحومین مومنین و مومنات ہیں سب کی ارواح کے لیے تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تمام مومنین سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی دعاؤں کی استجابت کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے، زیارات کی نصیب ہونے کے لیے، بچوں کے اچھے نصیب ہونے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. عزیزان محترم، پروردگار عالم اپنے مقدس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ. یہ میری صراط ہے، مستقیم ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے. فاتبعوہ، اس کی اتباع کرنی ہے. از من عادت ہی کے عنوان تحت اپنے مرشد و مولا اپنے آقا کے بیان سے اپنی عبادت کا آغاز کرنا چاہوں گا. راستے میں بیٹھا گزر ہوا علی ذرا نوغان کے نام سے کہلاتی ہے، آج بھی وہ گلی موجود ہے. اور لوگ چاہے کچھ بھی سوچیں، ہم تو مزاج قرآن رکھتے ہیں. جن کے سینوں میں ولایت علی ہو ان کے مزاج قرآنی مزاج ہوتے ہیں.
تو جہاں جہاں ان کے قدم پڑیں وہاں خوشبو تو پھیلے گی نا، کیونکہ یہ تو قرآن کا سسٹم ہے، قرآن کا نظام ہے کہ جن گلیوں میں ان کے قدم پڑتے ہیں وہ لائے کے قسم بن جاتی ہیں۔ سورہ بلد اس چیز کی گواہ ہے۔ ابھی وقت نہیں ہے، میں اس چیز کی طرف نہیں جا رہا۔ گلی میں بیٹھا ہے مجھ جیسا 8ویں علی کا گزر ہوا، آتے ہوئے آقا کو دیکھا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، سلام درود آداب تحیات بجا لایا۔ یہاں بیٹھے ہو؟ جی حضور، کل جس کا جنازہ آپ نے پڑھایا تھا وہ میرا باپ تھا۔ ہاں تو اس کے بیٹے ہو؟ جی۔ مولا میرا ایک سوال ہے، مجھے پتا تھا کہ آپ یہاں سے گزریں گے اس لیے یہاں پہ بیٹھ گیا۔ سوال یہ ہے کہ موت کسے کہتے ہیں؟ بھائی صاحب غور کیجئے گا، میں نے عرض کیا ہے کہ میں اپنی عبادت کا آغاز اپنے آقا و مولا کے بیان سے کرتا ہوں۔ چھوٹا سا واقعہ اور اپنے موضوع کو لے کے آپ کے ساتھ چلوں گا۔ مولا آپ ہی کے انتظار میں تھا، بس سوال ہے موت کسے کہتے ہیں؟ بہت سارے افکار ہیں، بہت سارے اسکولز آف تھاٹ ہیں جو ہر کوئی اپنا اپنا نظریہ دیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے موت کا مطلب مر گیا، ہمارے یہاں بھی ایسا ہے، لیکن ہر کسی کو ہم مر گیا نہیں کہتے، صرف مردود مر گیا۔ بس میں چھوڑ رہا ہوں، چھیڑ نہیں رہا، اس وجہ سے تھوڑا سے ہوشیار رہیے گا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، غور کیجئے۔ تو کہنے لگا کہ مولا مل موت، موت کیا ہے؟ امام علیہ السلام اس کے پہلو میں بیٹھ گئے، زمین پر بیٹھ گئے، کہا اچھا سنو، موت کیا ہے کہ کیا ہے؟ الموت ما شیئن الا زیارت جدنا علی ابی طالب۔ موت اور کچھ نہیں، میرے دادا علی کی زیارت کا دوسرا نام ہے۔ توجہ۔ ایران کا ایک شہر ہے خلخال، خلخال نام ہے، وہاں کے کچھ زائرین آئے۔ اچھا یہ ایام تھے ذی قعدہ کے ہی، لیکن حضرت شاہ چراغ کی ولادت ہے۔ حضرت شاہ چراغ سید احمد ابن امام موسیٰ کاظم مولا رضا کے چھوٹے بھائی، امام رضا کے 2 اور بھائی بھی ہیں جڑوا جو مشہد میں ہیں، جناب یاسر و ناصر، ان سے بڑے ہیں اور ایک ہی والدہ کے ہیں۔ ان کی ولادت کے دن تھے، مجھے یاد ہے، اور پھر یہ تو چیز چھپی بھی تھی اور ٹی وی پہ بھی دکھایا گیا تھا۔ خلخال کی فیملی آئی، ان کے 2 بچے تھے اور اتفاقاً دونوں بچے اندھے تھے، یعنی مادرزاد اندھے جسے کہا جاتا ہے۔ اب 2 بچے، دونوں بچوں کو ساتھ لے آنا، سنبھالنا، معاملہ پریشانی، تو انہوں نے طے یہ کیا کہ ایک بچے کو آپ لے جائیے گا اور ایک بچے کو ہم لے جائیں گے، یہ طے کر دیا۔ 2 دن اسی طریقے سے آ رہے تھے، ایک بچہ باپ کے ساتھ، ایک بچہ ماں کے ساتھ، روزانہ مولا کی زیارت کے لیے۔ جس علاقے سے آئے اس کا نام ہے خلخال، اور خلخال تقریباً کردستان اور اس علاقے سے نزدیک ہے، اور یہ وہاں کی میجورٹی جو ہے وہ تقریباً مخالفین اہل بیت میں شمار کیے جاتے ہیں، تو وہاں پہ تانا زنی کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ کہہ کے محترمہ چلی تھی جا رہی ہوں، یہ عادت نہیں ہے، ایمان ہے، جا رہی ہوں، دیکھنا دونوں کی آنکھیں لے کے ہی آؤں گی۔ اب وہ ایک کلک سی رہتی ہے، ایک تڑپ سی رہتی ہے۔ 2 دن ہو گئے ابھی تک
رضا نے کرم نہیں کیا تھا تو اچانک شور لوگ بہت یعنی بھگدڑ مچ گئی کہ بھائی کیا ہوا. اچھا مجھے ہم نے تو دیکھا ہے کئی چیزیں دیکھی ہیں جب بھی کوئی بقول مومنین بقول لوگوں کے معجزہ ہوتا ہے یا کسی پر عنایت ہو جاتی ہے مولا علیہ السلام کی تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور پھر خادمین جس کے ساتھ یہ معجزہ ہوتا ہے اس گھیرے میں لے لیتے ہیں ورنہ لوگ تو تبرکاً اس کے پھاڑ کے جاتے ہیں کہ بھائی جس پہ رضا کا ہاتھ پھر وہ تو متبرک گیا نا تو جیسے اس گھیرے میں لے لیتے ہیں لے آتے ہیں اس کا تبرک ہوتا ہے اسے حرم سے تبرکات ملتے ہیں اس کے کپڑے جو ہے حرم میں جمع کر دیے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھگدڑ مچ گئی. میں نے بھی دروازہ کھولا میں نے سے پوچھا کیا ہوا کیا لگتا ہے کہ کوئی معجزہ ہوا. اچھا مجھے ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا کہ کون ہے کیا ہے کہاں سے آئے ہیں کچھ پتہ نہیں تھا. جب ان کو دفتر میں لے آئے تو میں نے پوچھا کہ کیا ہوا کہا ہم خلخال کے ہیں میری اہلیہ نے منت کی تھی اور اسے اتنا اعتماد تھا کہ دونوں بچوں کی آنکھیں ملیں گی اور میں جب واپس جاؤں گی تو سب کے سامنے دن دنا کے اور اس کے بعد سب کو کہوں گی یہ ہے میرا امام. تو الحمدللہ آنکھیں مل گئیں. کہا مل تو گئیں لیکن ایک مسئلہ ہے. اب کیا مسئلہ ہے بھائی؟ آنکھیں تو مل گئیں. کہا نہیں مسئلہ یہ ہے کہ میرے بچے دو ہیں دونوں جڑوا ایک ماں کے ساتھ ہے ہوٹل میں اور ایک تھا میرے ساتھ جسے آنکھیں ملی ہیں. اب میں شرمندہ ہوں کہ اگر اس بچے کو لے گیا تو اس بچے پہ کیا گزرے گی. تو میں نے کہا دیکھو معاملہ یہ ہے کہ کرم تو مولا نے کر دیا ہے اب تم لے جاؤ شاید بچے کو دیکھ کر ماں خوش ہو دعا کرے اور یہ بھی کم سے کم تانے سے تو بچ جائے گی. ہاں یہ تو طے ہے الحمدللہ بس دعا کریے گا میں جا رہا ہوں. میں نے دو خادمین ایک ہمارے مشہد ہی کے تھے اور ایک اور دوسرے ہیں اپنے پاکستان کے ہیں خادم محمد حسن وہ بھی ان کے ساتھ میں نے ملا دی کہ چلے لے جاؤ اور ان کے ہوٹل تک ان کو لے جاؤ. واپسی میں انہوں نے مجھے ایک بات کہی کہ مولانا جیسے ہی ہم ہوٹل ان کی ہوٹل رضوان کے ساتھ تھی جیسے ہی گلی میں پہنچے تو دیکھا وہاں پہ ہجوم جمع تھا. میں ان کو لے کے گیا اپنے بیٹے کو خوشی خوشی خرامہ لے جا رہے تھے. جیسے ہوٹل کے نزدیک پہنچے تو دیکھا تو کی تعداد میں لوگ کھڑے ہیں. ارے بھائی کیا ہوا؟ کہا ہوٹل میں معجزہ ہوا ہے. ہوٹل میں معجزہ ہوا ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا کوئی خلخال کے لوگ خلخال کا نام آیا وہ مرد وہیں بے ہوش ہوا. طے ہوا کہ اب وہ بچہ کہاں ہے. اب جو دیکھا اس کا جڑوا بھائی این اسی وقت اسے آنکھیں ملی سے آنکھیں ملی. اب سننا محمد حسن نے مجھ سے پوچھا قبلہ میرا ایک سوال ہے بچہ ایک وہاں تھا ایک یہاں تھا مولا نے ایک ہی وقت میں دو مختلف جگہوں پر معجزہ کیسے کیا؟ میں نے کہا یہ ایسا ہی ایک واقعہ گزرا ہے. رمضان کا مہینہ ہے سلمان آ کے حضور سے کہتے ہیں الحمدللہ آج افطار علی نے میرے گھر پہ کیا. ابو ذر آئے انہوں نے کہا آج علی نے میرے یہاں افطار کیا. مقداد آئے انہوں نے کہا میرے یہاں آئے. نہیں سمجھا میری بات کو؟ حضور مسکرا رہے اچھا تو تم یہاں تھے علی تو میرے گھر پہ تھے. اب سلمان تڑپ کے کہتا ہے مولا یہ ایک وقت میں علی ہر جگہ کیسے ہیں؟ تو
حضور نے کہا، یہ کل کی بات تھی نا کہ کل روزہ میرے یہاں، اب دوپہر ہے، علی نے، نبی نے کہا سلمان ذرا باہر نکلنا، باہر نکلے، کہا سورج کہاں ہے؟ کہا حضور میرے سر کے اوپر۔ کہا جو بغداد میں ہے بتاؤ وہ کیا ہے؟ اس کے سر کے اوپر۔ کہا جو بصرے میں ہے وہی سورج اس کے اوپر۔ تو جو ان کے صدقے میں بنا ہے، جب وہ ایک وقت میں سب جگہ ہے، تو یہ ان کے کرم ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ان ھذا صراطی مستقیم، یہ میری صراط مستقیم ہے، ٹھیک ہے؟ ہم بھی روز کہتے ہیں کہ اگر یہ تیری صراط مستقیم ہے تو ہمیں بھی دے دو، ٹھیک ہے؟ ہم بھی روز نماز میں کہتے ہیں، اور وہ کیسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ارے یار رکو تو، اب میں بچوں سے سوال کر رہا ہوں، قرآن میں کتنے پارے ہیں؟ پہلا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ الف، اور 30واں اما یتساءلون، یہی ہے نا؟ تو پھر سورہ حمد پہلے میں ہے، دوسرے میں ہے، 7ویں میں ہے، اور کون سے نمبر میں ہے؟ بتائیے، بچے بزرگوں سے نہیں پوچھ رہا۔ ہاں، اگر پہلے میں ہے تو الف لام سے شروع کیسے ہوا؟ وہ تو الحمد سے شروع ہونا چاہیے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو پتا چلا نہ پہلے میں ہے، نہ 8ویں میں، نہ 9ویں میں۔ تو یہ ہے کیا؟ سورہ حمد ہے کیا؟ دیکھیں دنیا میں جتنی بھی کتابیں پائی جاتی ہیں، سب کے سبق شروع ہونے سے پہلے ایک مقدمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس مقدمے کو پڑھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ اس میں آگے یہ آئے گا، پھر یہ آئے گا، پھر یہ آئے گا، اور یہ کتاب سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ والوں نے چھاپی ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، تو یہ مقدمۃ القرآن ہے۔ اسی لیے جس نے اس کو پڑھا ایسا ہے کہ پورا قرآن پڑھ دیا۔ یہ ہے کیا؟ سورہ الحمد ہے کیا؟ میں صراط پہ آ رہا ہوں، صراط پہ آپ سے بات کروں گا۔ یہ سورہ الحمد ہے کیا؟ کچھ نہیں ہے بھائی، اللہ تمہیں اور مجھے ایپلیکیشن لکھنا سکھا رہا ہے۔ یہ ایک ایپلیکیشن ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ایپلیکیشن میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کوئی علاقے کا ایم پی اے، ایم این اے، منسٹر، ہمارے علاقے کا اگر آ جاتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایپلیکیشن لکھتے ہیں نا، حضور جناب محترم فلاں صاحب ایم پی اے، ایم این اے، بریگیڈیئر صاحب، یہ وہ جو بھی، ٹھیک ہے، ایکس وائی زیڈ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ بہت اچھے ہیں، پیارے ہیں، آپ نے بہت محنتیں کی ہیں، آپ نے بہت سارے کام کیے ہیں، ایاک نعبد، ہم تو صرف آپ ہی کے ووٹر ہیں۔ ارے یار میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریے گا، میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں، یہ ترجمہ نہیں ہے۔ ایاک نعبد مطلب تیری بات۔ ہم ایپلیکیشن میں کیا لکھتے ہیں؟ ہم تیرے ہی ووٹر ہیں، بس۔ پھر کیا؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اب کام بھی سے ہی لیں گے، ٹھیک ہے؟ مدد بھی آپ سے لیں گے، کیونکہ عبادت بھی آپ کی کرتے ہیں تو مدد بھی آپ ہی سے لیں گے، ووٹر آپ کے ہیں تو لیں گے۔ ہم کیا ہے؟ کہا صاحب اہدنا الصراط المستقیم، بس ہمیں یہ روڈ دلائیے، سمجھے نوجوان؟ میں لے کے جاؤ، آئے گی کیا کہا؟ اہدنا دن میں کتنی اپلیکیشن دے رہے ہیں؟ صراط المستقیم، ہمیں راستہ چاہیے۔ حضور بس
اور راستہ ایسا, اچھا بھی موڈیفائی کرنا پڑتا ہے کہ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم, وہ اپنی پارٹی والا راستہ, ہاں, غیر المغضوب جو اپنے مخالف ہے ویسا راستہ نہیں چاہیے, اپنی پارٹی والا راستہ چاہیے. سمجھے آپ؟ تو بھائی کی بات ہے, روزانہ رات کی ہے, روز کی دعا بات کرتے ہیں تو صراط کی دعا ہے, اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں صراط مستقیم, میں پولیٹیکل ترجمہ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما. ورنہ اگر میں وہ جو عام ترجمہ کیا جاتا ہے, آپ حضرت کچھ کرتے ہیں باقی ہم نہ آپ غلط ہیں نہ وہ ہیں, ہاں, آپ کہتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اچھا, اور باقی احباب ہمارے بھائی دوست ہمارے, ہاں, وہ سب کیا کہتے ہیں؟ صراط مستقیم دکھا, نہ آپ جھوٹے نہ وہ جھوٹے. کیوں؟ اس قائم رہنے کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ پہنچے ہوئے ہیں, دیکھنے کی بات وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ بیچارے ابھی پہنچے ہی نہیں ہیں. نہ غلط نہ غلط, جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے بھیا, ٹھیک ہے, کوئی غلط نہیں. تو میں خامخواہ دونوں پارٹیوں کو چھوڑ کر کا پولیٹیکل ترجمہ دوں گا, اہدنا الصراط المستقیم. میرے مالک مجھے صراط مستقیم کی ہدایت, کس کی؟ صراط المستقیم کی. یہ نمبر بڑے کام کے ہوتے ہیں. ہم تو 786, 110, ہاں, 92, ہاں, ہم نمبروں کو پوری دنیا مانتی ہے. یہ نمبر ہمارے یہاں, اور یہ کیلکولیشن قرآن نے کی ہے, نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے, ہاں. تو یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن میں اب یہاں پہ تھوڑا سا استعمال کرنا چاہوں گا. دعا کیا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم, ٹھیک ہے. اب گنتے جائیے گا. صراط المستقیم میں الفاظ ہیں, سواد, گنیے گا, سواد, رے, الف, توئے, الف, لام, میم, سین, کاف, یا, میم. گنے کتنے ہوئے؟ اور اگر مولانا کہے کہ نہیں اہدنا الصراط المستقیم, مولانا اس پر الف لام بھی لگا ہے, تو چلو 12 نہیں صحیح 14 مان لو, ٹھیک ہے نا, 12 نہ صحیح تو 14 مان لو. اچھا, تو دعا تو جو مانے وہ بھی مانگتا ہے, جو نہ مانے وہ بھی مانگتا ہے کہ راستہ یا 12 والا یا 14 والا. یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی, اس ایپلیکیشن میں ایک سے ایک راز چھپا ہوا ہے. اچھا, اور کیا؟ کون سا راستہ؟ اپنی پارٹی ہے, اپنی پارٹی. یہ پارٹی اپنی یہاں پہ کہاں سے آ گئی؟ صراط المستقیم. پھر کہا کون سی؟ کہا صراط الذین, ہیں, پھر سے کہیے, ان, گنیے, ان, ام, کتنے ہیں؟ ہاں, یعنی راستہ صراط مستقیم چاہیے, یا تو 12 کا ہے یا 14 کا ہے یا 5 کا ہے. بچے ابھی سمجھے ہی نہیں, پھر سنو. صراط الذین انعمت علیہم, یہ انعمت کیوں کہا؟ سنیں, انعم, یہ اصول دین کتنے ہیں بھیا؟ ذرا نام تو گناؤ. قیامت, قیامت کو عربی میں معاد کہتے ہیں, ایسا ہی ہے, معاد کہتے ہیں قیامت کو,
معاد کہتے ہیں. صراط الذین انعمتا. کمال ہے، دعا بھی تم کر رہے ہو اور ابتدا کیسے دعا میں مانگ کیا رہے ہو. انعمتا اصول دین 5: الف امامت، نون نبوت، عین عدالت، میم ماد تے توحید اور عقل کے اندھے جس کی مخالفت کرتے ہو دعا کی ابتدا اسی امامت سے کرتے تاکہ توحید پر پہنچو. چھوڑو ایک صلوات پڑھ دے محمد. کتنے کا انعمتا؟ کتنے؟ 5 ہے نا. اور کیا کہا؟ کون سا؟ غیر المغضوب. میں تو سب کچھ کہہ گیا، اب کوئی سمجھے یا نہ سمجھے. مانگ رہے ہو کہ غیروں کا نہیں چاہیے تو انعمتا کو گنا تھا تو غیروں جو فرمائیے گا. تو سورہ حمد میں ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے. اچھا، صراط المستقیم، یہ صراط المستقیم ہم میں دعا کرتے مستقیم پر قائم فرما. یہ نماز یہ ہے ہم نے حضرت لوط سے، جناب موسیٰ سے، جناب عیسیٰ سے کس سے لیے؟ ختمیہ مرتبت سے. تو اب کہ حضور کہاں ہے؟ حضور بھی دیکھنا چاہتے ہیں، ٹکے ہوئے ہیں. اگر آپ میرے ساتھ ہیں چلنا چاہتا ہوں اور یہاں پر میں مسلسل آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ میرا ساتھ دینا چاہیں گے تو میں چلوں گا. پوری توجہ چاہ رہا ہوں. ایک باواز بلند صلوات پڑھ دیں. دیکھیں معاملہ کیا ہے. ہدایت جو ہوتی ہے وہ ہدایت کی ایک ہے طریق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسجد آل محمد کا یعنی ناگن چورنگی کھڑا ہے اور وہاں سے دکھا رہا وہ گئی. یہ یعنی اسے وہ جگہ دکھا. ٹھیک ہے. وہ اب اگر آپ کر دیں، ہاں باقر شاہ جی کہاں پہ ہو بھیا؟ آل محمد جا رہے ہیں. آل محمد پہ ہو یا طرف ہو؟ بھیا پتا چلا کہ جو ابھی پہنچے وہ ہے اس طرف، اور جب آدھے گھنٹے کا پہنچا ہے باقر شاہ جی کا آل محمد پر یہ ہے کہ پہنچ گئے. ٹھیک ہے. تو یہ جتنی آپ نماز پڑھتے دعا کیا مانگی؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے مالک ہمیں صراط مستقیم یا قائم رکھ. ٹھیک ہے. اگر آپ نے انبیاء سے لی ہے تو آپ دیکھنے کی بات کر سکتے، لیکن اگر حضور کی ہے چلتے ہیں قرآن سے پڑھتے ہیں. میں یہاں پر کچھ آیتیں آپ کی نظر کرنا چاہوں گا. یہ الفاظ ہیں جس میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَأَيُّوبَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَيَسْعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا بل فضلنا علی العالمین ومن آبائهم وذریاتهم
وانہم فجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم. اللہ فرماتا ہے میں نے 24 نبیوں کے نام لیے، 24 نبیوں کے نام لیے اور ان کی ذریتوں کے نام لیے، ان کے بیٹوں کے نام لیے، ان کے بھائیوں کے نام لیے. یار اگر آل محمد والے آج یہ آئے گئے تو میں سمجھوں گا آج کی میری محنت بی بی نے قبول کر لی ہے. اللہ نے اس آیتوں میں کیا کہا تھا کہ ہم جتنے بھی نبی آئے آدم سے عیسیٰ تک جتنے بھی نبی ہیں فَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، وہ سارے ہیں صراط کی طرف. جناب آدم کہاں جا رہے ہیں؟ صراط مستقیم کی جانب. ٹھیک ہے، مستقیم کی جانب. جناب موسیٰ 24 انبیاء کے نام لیے اور اس کے بعد گنوایا. اب جو گنوایا یہاں پہ روکنا چاہتا ہوں. فَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، ان کے باپ دادا کو، ان کے ذریتوں کو اور ان کے بیٹوں کو ہم نے ہدایت کی طرف روانہ کیا. یا اللہ یہ جتنے نبی تھے ان کے صحابی بھی تو ہوں گے، کسی ایک کا نام نہیں لیا. جناب موسیٰ کے حواری تھے عیسیٰ کے، جناب موسیٰ کے تھے، کسی کا نام نہیں لیا. پتا چلا نبیوں کے ساتھ یا بھائی جاتے ہیں یا بیٹے جاتے، نوکر نہیں جاتے. کیا کہا اللہ نے؟ فَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم. ایک عربی کا لفظ ہے الہ، الف لام کھڑا الف، یہ ہوتا ہے اسے کھڑا الف کہتے ہیں. الہ، الہ یعنی جانب، طرف. یہ سارے کے سارے انبیاء کہاں جا رہے ہیں؟ صراط کی جانب. ٹھیک ہے، جانب وہ ہوتا ہے جو ابھی پہنچا نہیں ہے. تو اگر تم نے نماز لی ہے لوط سے تو نہ لوط پہنچا ہے نہ تم پہنچو گے. وہ بھی دیکھنے کی دعا کرے گا، ارے تو بھی دیکھنے کی دعا کرو گے. تو سارے نبی ہیں طرف. تو پھر میرا سردار کہاں ہے؟ سنو یہ الفاظ ہے قرآن کے. ارشاد ہوا، بسم اللہ، گھبرا کے نہ سنیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. سارے نبی صراط کی طرف، میرا محمد صراط پر. توجہ فرمائی آپ نے. تمام انبیاء. یار مجھے بات سمجھ میں ایک تو آ گئی، اور وہ بات یہ ہے کہ جب صراط کے معاملے میں سارے نبی محمد جیسے نہیں ہیں. نہیں سمجھا سکا. ارے آگے بڑھئے. جب سارے مل کے انبیاء محمد جیسے نہیں ہو سکتے تو یہ ناگن چورنگی والا ملا محمد جیسا کیسے ہو گیا؟ آج سمجھ میں آ رہی ہے میرے دوستو؟ غور کیجئے گا. تو سارے نبی صراط کی طرف. میرا سردار اللہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین اللہ صراط. اچھا تو میرا نبی ہے صراط پر، سارے نبی ہیں صراط کی طرف. جو پر ہے وہ ٹکنے کی بات کرے گا یا دکھنے کی بات کرے گا؟
नहीं समझे, बात निकल गई। जो पर है, सिरात पर है, वो टिकने की बात करेगा या दिखने की बात करेगा? तो अब पता चला कि टिकने की बात वो करता है कि मेरे मालिक मुझे सिरात पर कायम रख। पता चला नमाज इसने मोहम्मद से ली है। तो सारे नबी सिरात की जाने। रुको अभी तो कहानी दूर है भैया। सारे नबी सिरात की जाने, मेरे सरदार नबी सिरात पर, अकेले नबी हैं सिरात पर, कोई और है? रुको अभी मुझे कुछ आयतें पढ़नी है। अगर आप लोगों के ज़हन तैयार है तो। अब मुझे कैसे पता चले? बिस्मिल्लाह तो बिस्मिल्लाह। जिंदाबाद। सारे अंबिया सिरात की तरफ, मेरा सरदार सिरात। मजे की बात बताऊं, अपनी उर्दू में जुमला एक लफ्ज है, उसे कहते हैं बैठक। बैठक यानी कौम के लोग बैठे। आज तो हमारे बच्चे अंग्रेज हो गए ना, तो उसे कहते हैं मीटिंग। ये मीटिंग पे सारे देखे कैसे कहते वाह। और बैठक पे कोई नहीं बोला। तो बैठक, कुरान ने हुजूर के साथ जितनी बैठकें हुई हैं, कच्चे में मत दीजिए मुझे, जैसे चल रहे हैं वैसे चलने दें, क्योंकि बात छिड़ेगी फिर छिड़ती चली जाएगी। सुने, कुरान ने हुजूर की बहुत सारी मीटिंग्स बयान की है, बहुत सारी बैठकें बयान की है। मैं आज आपको एक बैठक बताता हूं हुजूर की। पढ़ूंगा कुरान, सिर्फ जुमा करूंगा, तबसरा नहीं करूंगा। और मुझे पता है कि जिनके सीनों में हुसैन रहता है फौरन जाएंगे। सुनिएगा। सारे नबी सिरात की जानिब, मेरा नबी सिरात पर, ये अल्फाज हैं। फिर इरशाद हुआ बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौर से देखिएगा, सूरह इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रबल्लाहु मसलन रजुलैन अहदुहुमा अबकम व हुवा कल्लुन अला मौलाहु ला यक़दिरु अला शैइन ऐनमा युवज्जिहु ला याति बिशैइन हुवा व हुवा अल्लज़ी यअमुरु बिल अदल व हुवा अला सिरातिन मुस्तक़ीम। बताता है कि मेरे हबीब तेरी महफिल में बैठने वाले दो तरह के हैं। मैं बैठक दिखा रहा हूं, तो कुरान ने बताई है, वो बैठक बता रहा हूं कि हुजूर की बैठक क्या थी। देखें, अल्लाह कहता है मसलन रजुलैन, मेरे हबीब तुम्हारी बैठक में दो तरह के लोग बैठते हैं। अहदुहुमा अबकम, एक तो वो है जो गूंगा है। गूंगा? हुजूर की महफिल में गूंगा? और भैया काने देखे हैं हमने, तारीखों ने बताया। मैं काने हैं, टुंडे हैं, लंगड़े हैं, ये गूंगा किसी ने सुना? मौलाना आपने सुना? नहीं है। यानी तारीख ने गूंगा नबी की बैठक में, नबी की मीटिंग में आने वालों में से नहीं दिखाया। कुरान है भाई, कोई हदीस नहीं है जिसमें मेरे ब्लू कलर की गाड़ी आके यहाँ पे खड़ी हो जाएगी। पढ़ रहा हूं, अहदुहुमा अबकम, एक गूंगा है। ये गूंगा कहां से आ गया भैया? अबकम, सुम्मुन बुकमुन उम्युन, ये बुकमुन वही गूंगा है। ठीक है, सुम्मुन बुकमुन उम्युन, ठीक है, बुकमुन यही गूंगा। अहदुहुमा अबकम, एक है गूंगा। अच्छा गूंगा, अब ये तो आगे चल के बात करेंगे। अब इस गूंगे की कुरान ने निशानी बताई है, ये गूंगा है कौन? देखोगे वो क्या कहते हैं, मजा ना आए तो
احدہما ابکم، میرے حبیب آپ کی بیٹھک میں آنے والوں میں سے ایک ہے گونگا. کون ہے؟ قرآن میں آگے پڑھ کے کہا احدہما ابکم وہو کلن علی مولاہ، سارا دن اپنے آقا مولا نبی پر بارے گراں بنا بیٹھا ہے. یہ بارے گراں کا ترجمہ میں یار اردو میں کیا کروں؟ کچھ تو مجھے پتا ہے اس حساب سے کرنا چاہتا ہوں. وہ کلن مولا ہو، جو سالن کے انتظار میں ہوتے ہیں. کلن علی مولا ہو، یہ گونگا کون ہے؟ کلن علی مولا ہو. قرآن کہتا ہے یہ کلو ہے، کلو مطلب وہی اس پہ بنا بیٹھا ہے. یہ کلن علی مولا، اپنے مولا نبی پر بارے گرا بنا بیٹھا ہے. ایک اور نشانی بھی ہے، لا یخلو ولا، اس میں قدرت ہی نہیں ہے. اینما یوتیسی نشانی، اینما یوجہ ہو، نبی اگر اسے کوئی کام کہہ کے روانہ کرتا ہے، لا یاتے بے خیرن، کبھی اس سے خیر کی امید ہی نہیں ہے. ارے بھائی، جس سے نبی کو خیر کی امید نہ ہو، ارے امت کو کیا خاک خیر کی امید ہوگی؟ اینما یوجہ ہو لا یاتے، قرآن ہے قرآن. اینما یوجہ ہو، جہاں میرا نبی سے بھیجے، لا یاتے بخیر، کبھی اس سے کوئی خیر کی خبر نہیں ملی. تلوار دی چھوڑ کے آ گئے، علم دیا چھوڑ کے آ گئے. وہو کلن علی مولا ہو لا یقدر علی شیء. یہ بیٹھک بتا رہا ہوں، بیٹھکیں بہت ہیں قرآن میں، بہت زیادہ ہے. ابھی اتنا وقت نہیں ہے، مجھے صرف صراط پر کون ہے وہ بتانا ہے. سارے نبی صراط کی، میرا سردار صراط پر، اور کون ہے؟ سنیں ضرب اللہ مثلا رجلین، اللہ بتا رہا ہے کہ میرے حبیب آپ کی بیٹھک میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. رجلین احدہما ابکم، ایک گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، اس میں کوئی طاقت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اینما یوجہ وہو کلن علی مولا ہو، اپنے آقا و مولا پر بارے گراں بیٹھا ہے. اینما یوجہ ہو لا یاتے بخیر، اگر اس کو نبی کہیں روانہ بھی کر دے تو اس سے خیر کی امید نہیں ہے. ہوا ایک یہ ہے، وہو حل یستوی وہو یامر بالعدل، یہ بھی دیکھ لو. اور ایک اور بھی ہے تیری محفل میں بیٹھنے والا جو عدالتوں کے فیصلے کرتا ہے. یار میں اب کیا کھول کے بیان کروں؟ اے میرے حبیب، تیری محفل میں دو طرح ہے، ایک تو وہ ہے جس سے کوئی امید ہی نہیں ہے، دوسرا عدالت امر بالعدل، جو یہ علی کے فیصلے یامر بالعدل. دوسرا وہ بھی بیٹھتا ہے جو عدالتوں کے فیصلے کرتا ہے. آگے کہا وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وہ بھی صراط پر. اب دنیا کہتی ہے مولانا آپ لوگ جو ہے وہ بڑھا دیتے ہو، چڑھا دیتے ہو، ہیں علی کو اتنا بڑھا دیتے ہو کہ انبیاء سے، حضور سے آگے بڑھا دیتے ہو. بھیا یار میں اب کیسے تم لوگوں کو سمجھاؤں؟ تم نے نبی کو اتنا گھٹایا ہے، اتنا گھٹایا ہے، اتنا گھٹایا ہے کہ علی بڑا بڑا دکھتا ہے. میں کیا کروں اس سے کھلوں؟ تم لوگوں نے نبی کو اتنا گھٹایا ہے، اتنا گھٹایا ہے کہ اگر ہم کچھ بول دیتے ہیں تو علی بڑا بڑا دکھتا ہے. بات کروں؟ اچھا مجھے اس کا تو جواب، یہی عوام ہے نا، یہی عوام ہے نا. اسی عوام نے کہا تھا محمد ہم جیسا، اسی نے کہا تھا نا ساری نبی کی خوبیاں قبول، پھر بھی ہم جیسا. علی کا کچھ بھی قبول نہیں. کوئی ایک شخص بتائے
دنیا نے کہا نبی ہم جیسا، کیوں؟ علی کو کیوں نہیں کہا کہ علی ہم جیسا؟ مجھے پتا ہے کہ میں جہاں پڑھ رہا ہوں وہ سارے سلجھے ہوئے لوگ ہیں، اور جو بزرگان جو میرے دوست یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ کے بچوں سے باتیں کرنا چاہ رہا ہوں، ان تک پیغام پہنچنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ غور کریں کیا کہا ساری دنیا نے کہ نبی ہم جیسا۔ کوئی ایک شخص بتاؤ جس نے کہا ہو کہ علی ہم جیسا؟ لوگ تو ہے نا، کافر ہیں، مشرک ہیں، ہاں سارے کے سارے۔ ہمیں صرف دو آوازیں سنائی دی، دو آوازیں، جاگ کر سننا، دو آوازیں سنائی دی ہیں، دو آوازیں۔ یا لوگوں نے کہا محمد ہم جیسا، یا لوگوں نے کہا علی خدا جیسا۔ نہ وہ صحیح نہ یہ صحیح، نہ وہ صحیح نہ یہ صحیح۔ لیکن اب کیا کریں؟ تمہیں یہ جو لگتا ہے کہ علی کو بڑھایا جاتا، علی کو بڑھایا کوئی نہیں جاتا، علی کو جتنا بڑھاؤ پھر بھی کہتا ہے انا عبد من عبید محمد، مجھے آسمانوں تک پہنچا دو پھر بھی محمد کا غلام ہوں۔ توجہ ہے میرے دوستو؟ تم نے محمد کو اتنا گھٹایا ہے اس کے شان کو کہ علی بڑا بڑا دکھتا ہے۔ کبھی آؤ ہم سنائیں گے محمد، کبھی آؤ ہمارے یہاں ہم سنائیں گے محمد، پھر پتا چلے گا، اور وہ بھی محمد علی کی زبانی سنائیں گے کہ محمد ہے کیا۔ تو سارے انبیاء صراط کی طرف، میرا نبی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین اللہ۔ اور اس بیٹھک میں قرآن نے کیا کہا کہ نبی کی بیٹھک میں بیٹھنے والوں میں سے جو عدالتوں کے فیصلے کرتا ہے میرا تیرا آقا مولا علی، وہ بھی کہاں ہے؟ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وہ بھی صراط پر۔ سارے نبی راستے میں، علی و نبی صراط پر۔ اب کہو میں نے تو نہیں بڑھایا، یہ تو قرآن بڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا کہا؟ کیا کہا؟ سارے نبی راستے میں، علی اور نبی صراط پر۔ بس نہیں، اب ایک اور بھی ہے، ایک اور بھی ہے صراط پر۔ میرے ساتھ ہے؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ ایک بابا سے بلند صلوات پڑھ دے محمد اور آلہ محمد۔ صراط پر کون ہے؟ یا نبی یا علی، یا نبی یا نبی، یا علی، آہستہ کیوں بول رہے ہو؟ یا نبی ایسے، ٹھیک ہے؟ تو صراط پر دو ہیں، یا نبی ہے یا علی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، قرآن نے کہا ایک اور بھی ہے صراط پر، وہ کون ہے؟ اللہ نے کہا ما منعک اللہ تسجد لمن خلقت بیدی، یہ تجھے ہو کیا گیا؟ جسے میں نے بنایا اس کے سامنے جھکا نہیں۔ چور دکھا رہا ہوں بھیا، اللہ کے بنائے ہوں کے سامنے جو نہ جھکا وہ کل بھی ابلیس تھا۔ اللہ کے بنائے ہوں کے سامنے جو کل نہ جھکا وہ بھی لعنتی تھا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ما منعک اللہ تسجد لمن خلقت بیدی، ارے جسے میں نے بنایا اس کو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ فخرج، گیٹ آؤٹ، انک رجیم، تو ملعون ہے، نکل جا۔ 8-10 سال اگر ماسی ہمارے گھر میں کام کر رہی ہو، اسے اگر آپ نکالو گے تو آپ کے کالے اور سفید تو سب اسے پتا ہے نا۔ غور کریے گا، ماسی کو اگر نکال دیں گے، نوکر کو اگر نکالیں گے تو بے گناہ اگر نکال دیا،
جرم ہے تو پھر کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اگر بے گناہ نکال دیا تو کیا کرے گا؟ اچھا ایک لفظ ہے، مجھے ممبر پہ کہنے میں تھوڑا سا ہچکچاہٹ ہو رہی ہے، لیکن اردو کا ہے اس وجہ سے کہہ رہا ہوں. نکلتے نکلتے وہ کیا کہتا ہے؟ اچھا بچو. یہ بچو بچے سمجھ گئے، یہ اسے کہتے ہیں دھمکی. ہاں اچھا بچو، ٹھیک ہے. شیطان جب نکالا جا رہا تھا تو کہتا ہے ہاں اچھا تو مجھے نکال رہا ہے نا اپنے دربار سے، کوئی بات نہیں. لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادُنَا الْمُخْلَصِينَ. اب تو مجھے نکال رہا ہے نا، کوئی بات نہیں، میں بھی جا کے بیٹھوں گا صراط پر. لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صراطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں بھی جا کے بیٹھوں گا. پتا چلا شیطان سینما میں نہیں ملتا. سینما میں تو اس کے چیلے ملیں گے. آج کل تو سینما کہاں ہے بھیا، یہ تو فون ہی سینما بن گیا ہے. غلط جگہ پہ آپ کو شیطان صاحب نہیں ملیں گے، وہ ہمیشہ صحیح جگہ پہ ملیں گے آپ. ٹھیک ہے، جس صحیح جگہ پہ ہمارے لڑکے نہیں ملتے نا، وہاں پہ شیطان مل جاتا ہے. صحیح بات کر رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے لَأَخُذَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ. سارے نبی صراط کے راستے میں. صراط پر کون ہے؟ یا نبی یا علی. اور یہ صاحب جب نکالے جا رہے تھے تو کیا کہا؟ ہاں مجھے نکال رہے ہو نا، لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، اب میں بھی جا کے بیٹھوں گا صراط پر. تو بھیا تو صراط پر بیٹھ کے کیا کرے گا؟ تو صراط پر کچھ کرنا نہیں ہے اسے. صراط پر دو ہی ہیں، یا نبی یا علی. شیطان کہتا ہے میں صراط پر جا کے بیٹھوں گا، اب دو کام کروں گا، یا نبوتوں میں شک کراؤں گا یا ولایتوں کا انکار کراؤں گا. شیطان غلط جگہ پہ آپ کو کبھی نہیں ملے گا. آپ نے دیکھا ہے شیطان یا شیطان کے بچے اٹیک یا مسجد پر کرتے ہیں، کبھی سینما پر اٹیک ہوتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ غلط جگہ پر اٹیک ہوتے ہوئے دیکھا؟ شیطان نے سکھا دیا ہے صحیح جگہ پہ اٹیک کرو. مجھ سے کسی ایک صاحب نے، ایک بچے نے سوال کیا، مولانا ہم جب بھی نماز میں جاتے ہیں تو الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں. میں نے کہا تو پھر شکر کرو. مولانا شکر کیسے کریں؟ الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں، اس میں شکر کی کیا بات ہے؟ میں نے کہا دیکھو یہ کام کون کرواتا ہے؟ کہا شیطان. کا پتہ چلا کہ تمہاری نماز اچھی ہے تبھی تو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے. تو گھبراؤ نہیں، کنٹینیو. ہاں تو اللہ نے کیا کہا؟ ان ھذا صراطی مستقیما، یہ میری صراط ہے مستقیم، فاتبعوہ، اس کی پیروی کرنا. گفتگو رہے گی. میرے دوستو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. ذکر مصائب سے پہلے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. ہم، میرے بچے بالخصوص ذہنوں کو کھول کر بیٹھے. کربلا میں دو طرح کے خط تھے. کچھ وہ خط تھے جو لوگوں نے اپنے وقت کے امام کو لکھے تھے، اور کچھ ایسے خط تھے جو امام نے لوگوں کو لکھے تھے. ایسا ہے 15 شعبان کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے وقت کے امام کو
عرضی ورزی نہیں ہے، دعوت دیتے ہیں آ جائیں کراچی، ایسا ہے؟ اللہم عجل لولیک الفرج، مولا آ جائے کراچی۔ معاف کیجیے گا میں کوئی اس چیز کو ریلیٹ نہیں کر رہا، لیکن سوچنے کی بات ہے۔ کوفے والوں نے بھی وقت کے امام کو بلایا تھا، مولا ہم ہیں نا، آپ آ جائیں۔ اور پھر ہوا کیا؟ کمال یہ نہیں کہ آپ وقت کے امام کو خط لکھ رہے ہو، کمال تو تب ہے جب وقت کا امام آپ کو خط لکھے، تب ہے کمال۔ 40,000 سے بڑھ گئے تھے خط، حسین نے مسلم کو روانہ کیا، مسلم آپ ذرا جائیے اور کوفے کی صورتحال سے آگاہی حاصل کریے اور ہمیں مطلع کریں۔ مسلم کوفے روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی کوفے پہنچے، میں کیسے عرض کروں، آل محمد کو کوئی عید راس نہیں آئی، بھائی جو کچھ مانگنے آئے، ہاں، آل محمد کو کوئی عید راس نہیں آئی۔ رمضان کی عید ہے تو زینب یتیم، حج کی عید ہے تو مسلم کے بچے یتیم، یعنی کوئی عید آل محمد کو راس نہیں آئی۔ میرا حسین مکے میں ہے، مسلم کو روانہ کیا، مکے سے باہر نکلے، مقام رقہ پر پہنچے ہیں۔ کیسے مقام پر پہنچے؟ جہاں ان دنوں عید کا وقت آ گیا تھا اور حسین اس مقام پر پہنچے ہیں، اور وہاں کی صورتحال ایسی ہے کہ لوگوں نے آنکھیں بند کر لی، وقت کے امام کے نمائندے سے آنکھیں بند کر لی، چھپ گئے لوگ، کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بے وفائیاں کرنا شروع کر دیں۔ مقاتل نے لکھا ہے کہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوفے کے ایک نکڑ پہ پہنچ کے ایک مرتبہ مسلم نے کہا، بچوں اب قیامت میں ملاقات ہوگی، ایسے کہہ کے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے، بچے روانہ ہوئے، مسلم گلیوں میں گھومتے رہے، چہرہ زخمی ہے، خون رس رہا ہے ہونٹوں سے، ایک گھر کی دیوار کو ایک لگا کے بیٹھ گئے۔ آدھی رات ہوئی، دروازہ کھلا، کسی مومنہ نے دیکھا کوئی جوان ہے، زخمی ہے، پوچھا جوان تیری ماں تیرا انتظار کر رہی ہوگی، تیری بہنیں تیرا انتظار کر رہی ہوں گی، جا اپنے گھر چلا جا۔ مسلم نے کہا ہے مومنہ جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ مومنہ نے پوچھا کون ہو؟ کہا انا قاصد الحسین، میں مسلم ہوں، حسین کا بھیجا ہوا۔ عزاداران امام 2 جملے عرض کروں گا۔ دشمن کے کانوں کان خبر پڑی، ایک مرتبہ مسلم کو تلاش کرنے کے لیے کوفے کی گلیوں میں گڑھے کھودے گئے، اور ان گڑھوں پر اوپر کچھ کاغذ، کچھ پتے اور کچھ خشک ٹہنیاں رکھ دی گئی تاکہ کسی پتہ نہ چلے اور مسلم اس کے اندر گر جائے اور ہم مسلم کو وہیں سے گرفتار کریں۔ ایسا ہی ہوا، جب حملہ کیا جناب مسلم گڑھے میں گرے، یہ نیزے اور تلواریں لے کے جب آئے تو جناب مسلم نے کہا ہٹ جاؤ اکبر مار ڈالے گا، ہٹ جاؤ عباس مار ڈالے گا، ہٹ جاؤ قاسم مار ڈالے گا۔ جناب مسلم کو گرفتار کر لیا گیا، گلے میں خاردار توق، کمر میں لنگر، پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں۔ اب جو رونے آئے ہوں ان کے لیے جملہ ہے، تاریخ نے لکھا اس شان سے علی کا بچہ دھاڑتا ہوا، چلاتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے شیر کی طرح، جیسے ہی آگے جا رہا ہے زنجیروں کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دروازے کوفہ پر، دروازے پر کھڑا ہے ایک
دروازے بان، جس کے لیے تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ مومن تھا، جب اس کی نظر پڑی ہے مسلم پر تو دل ہی دل میں کہنے لگا واہ علی، جیسا تو ہے ویسے ہی تیرے بچے ہیں، کس طرح شیر کی طرح آواز دے دے کے دشمنوں کو للکار رہا ہے۔ بس یہ دیکھا، دل ہی دل میں خوش ہوتا رہا۔ امیر مسلم کو اندر لے گئے، جب ظالم کے سامنے آ کے کھڑا کیا اور کہا گیا کہ اب ظالم کو سلام کر، امیر کو سلام کر، مسلم نے جملہ کہا مالی امیر سے والحسین، ارے میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں۔ جملہ سننا، یہ مسلم کو جس حالت میں لے جایا گیا تھا، حالت کیا تھی؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق، کمر میں لنگر۔ ٹھیک 36 دنوں کے بعد پھر سے وہی علی کا بیٹا ہے۔ میں نے جناب مسلم کی ابھی شہادت نہیں پڑھی، لیکن میں آپ کو ایک تمثیل دینا چاہتا ہوں۔ ٹھیک گرفتاری مسلم کے بعد 36 سے 38 دنوں کے بعد وہی کوفے کا دربار، وہی کوفے کا شہر ہے، وہی علی کا بیٹا ہے، وہی طریقہ ہے، گلے میں خاردار توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر۔ لیکن فرق یہ ہے کہ یہ خون کے آنسو روتا ہوا جا رہا ہے، وہ شیر کی طرح دھاڑتا جا رہا تھا۔ جو دروازے پہ کھڑا تھا، جب اس کی نگاہ علی کے اس بیٹے پہ پڑی، ایک مرتبہ جوش ولایت میں آیا، آگے بڑھ کے کہتا ہے تو کیسا علی کا بیٹا ہے؟ تجھ سے 1 مہینہ پہلے مسلم آیا تھا، اس کے گلے میں بھی توق تھا، کمر میں لنگر، پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، لیکن شیر کی طرح دھاڑ رہا تھا۔ تو کیوں گردن جھکائے خون کے آنسو بہا رہا ہے؟ میرے امام نے سر اٹھایا اور کہا چچا انصاف نہیں کیا، ارے مسلم اکیلا تھا، ارے میرے ساتھ محمد کی بیٹیاں۔ جناب مسلم کو اندر لے گئے، امیر کو سلام کرو، مالی امیر ان سے والحسین، میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے۔ اچھا، امیر نے حکم دیا کہ اس کی گردن کو کاٹ کے دروازے کوفہ سے نیچے گرا دو۔ جناب مسلم کو لے گئے دروازے کوفہ پر، جسے باب الفیل یا باب ثوبان کہتے ہیں، وہاں پر جیسے لے گئے، اس دروازے پر جب پہنچے تو مسلم سے کہا گیا کوئی آخری وصیت؟ کہا کیا وصیت ہے؟ 2 کام، 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں اور اپنے امیر کو سلام کرنا چاہتا ہوں۔ 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا میں اپنے آقا کو سلام کرنا چاہتا ہوں۔ عزاداران امام ایک مرتبہ رقہ کی طرف منہ کیا اور میرے مولا کو سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ خیمے میں بیٹھا زہرا کا لال کرسی چھوڑی، ٹیلے پہ آ کے کھڑا ہوا اور ہاتھ بلند کر کے کہتے علیکہ السلام، علیکہ السلام۔ عباس پیچھے پیچھے دوڑے، مولا یہ غربت میں کس کے سلاموں کے جواب دے رہے؟ کہا دیکھو گے؟ کہا دکھائیں۔ حسین نے ہاتھ بلند کیا، عباس نے دیکھا، عباس کے دونوں ہاتھ حسین کے پیروں میں آ گئے۔ مولا کوفے بھیجو، مولا مجھے کوفے بھیج۔ عباس کیا جا کے کرو گے؟ کہا مولا دیکھ رہے ہو میرے بھائی کو قتل کریں گے، وہاں سے پھینکیں گے، بے حرمتی ہوگی، میں نیچے جا کے پکڑوں گا۔ بس یہ کہنا تھا۔ یا حسین نے کہا عباس تو نے اوپر دیکھا، اب ذرا نیچے دیکھ۔ اب جو دیکھا کوئی کالے برقعے والی بی بی ہے جو چادر پھیلائے گی، آجا میرے لال، ماں زہرا آ گئی۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
علی لعنت اللہ